بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، عید کے بعد واپسی ہوگی، کیسی گزری آپ کی عید؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، ویسے عید کے حوالے سے میں صدیق جان کے ساتھ شہر اقتدار چینل جو ہے اس کے اوپر دوبارہ سلسلہ شروع کیا، تو اس کے اوپر میں تبصرہ کر چکا ہوں، بلکہ ہم دونوں تبصرہ کر چکے ہیں۔ لیکن عید ظاہر ہے کہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے، ایک ایسا تہوار ہوتا ہے کہ جس کو ہم سب لوگ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں، چھٹی بھی ہوتی ہے، فیملی فرینڈز اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ اوور آل بھی جو ہیپینس انڈیکس ہے نا، لوگوں کے اطمینان کے لیول سے اس وقت جو معاشی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ روٹین والی بات نہیں تھی، لیکن انڈیویجولی جو ہے وہ لوگ ظاہر ہے اپنے اپنے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، خاص طور پر جو بڑی عید ہے جس کے اوپر آپ کھانے شانے بھی بناتے ہیں اور انوائٹ کرتے ہیں دوستوں کو، صحیح، پارٹیز چلتی ہیں، پارٹیز بھی چلتی ہیں، آپ ظاہر ہے کہ تقسیم بھی کرتے ہیں جب آپ قربانی کرتے ہیں گوشت، تو اس حساب سے۔ لیکن دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کرامت مغل صاحب، یہ جو گزشتہ سال سوا سال گزرا ہے نا، اس سے لوگوں کی جو بائنگ کیپیسٹی ہے، جو میں نے اندازہ لگایا ہے، وہ بڑی حد تک کم ہو گئی ہے، اور جو طبقاتی تقسیم ہے وہ جس تیزی کے ساتھ اس سال ڈیڑھ سال میں بڑھی ہے، ویسے تو ہم کبھی بھی خوش نہیں ہوتے اپنے حالات سے، یعنی ہم نے آپ نے کبھی دیکھا کہ لوگ عمومی طور کے اوپر بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اپنے حالات سے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اس سال ڈیڑھ سال میں نا، دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے پاس کوئی سیونگز موجود تھیں وہ خرچ ہو گئیں، جو لوگ سیو کرتے تھے ان کی سیو کرنے کی، بچت کرنے کی سکت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جب آپ کی بائنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے تو پھر صورتحال ایسی ہوتی ہے۔ دوسرا، راولپنڈی اسلام آباد میں جو لوگ خاص طور پر دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو بتا سکتے ہیں، عید کے وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران بارش ہوئی، ایک بڑی کڑاکے کی بارش ہوئی، اور پتہ نہیں وہ عمران خان اور حماد اظہر جاتے ہوئے شاپر میں ڈال کے بجلی لے گئے تھے، وہ مینیج نہیں ہوتی، اور آج کل تو ایسی صورتحال ہے، بجلی جاتی ہے وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے، ISCO والے جو ہے نا وہ ہماری ایک ٹیم فلاں جگہ گئی ہوئی ہے، فلاں فیڈر ٹرپ کر گیا، فلاں ٹرانسمیشن لائن جو ہے اس میں کوئی پرابلم آ گیا، آپ کو کہانیاں سناتے ہیں۔ بہرحال جو عید ہے اوور آل میرا خیال ہے کہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو وہ نسبتاً ڈپریسنگ عید تھی۔ صحیح، عید کے دوران خبروں کا بازار بھی بہت گرم رہا، خبریں بہت زیادہ رہیں، اور میرا خیال ہے کوئی ایک ویڈیو نہیں 2-3 ویڈیوز کرنی پڑیں گی۔ بالکل صحیح۔ پرویز خٹک والا معاملہ ہے، خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا ہے، پھر اس کے بعد بلاول کا جو دورہ جاپان ہے، آصفہ بھٹو زرداری بھی ان کے ساتھ گئی ہوئی ہیں، صحیح، وہ کس کیپیسٹی میں گئی ہیں، اس کے حوالے سے پھر دبئی میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن دیکھیں شروع میرے خیال میں جیو نیوز اور نواز شریف صاحب جو ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس سے کر لیں، پہلے ناظرین کو خبر سنائیں اور اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں کرامت مغل صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی نا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں، اور پھر آپ اسی انڈسٹری کے حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے بہت سارے دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی شخص ہونا چاہیے جو ان کے اوپر بات کرے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بات بہت ضروری ہے۔ جو گٹھ جوڑ ہے نا میاں صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب کا اور میر شکیل الرحمان صاحب کا، میاں اور میر کا گٹھ جوڑ یہ بڑا عجیب و غریب ہوا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں جیو نیوز جنگ گروپ جو ہے وہ بلا شبہ، یعنی کہ لوگ اس بات سے ضرور آج کل جو ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گروپ ہے، سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، تو لوگ اس کے اوپر وہ کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ پاکستان میں ہیومن ریسورس کے اعتبار سے نیوز کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ جیو جنگ گروپ ہے۔ بالکل، ویب سائٹ کے لیے لوگ ہیں، ان کے سوشل میڈیا کے لیے لوگ ہیں، ان کا اردو میں نیوز چینل ہے، ان کی انگریزی کی ویب سائٹ ہے، ان کی اردو کی ویب سائٹ ہے، ان کا اردو اخبار جنگ ہے، ان کا انگریزی اخبار دی نیوز ہے، اخبار جہاں ہے، پھر ان کا کوئی ریڈیو وغیرہ ہے، تو سارے کے لیے میں نیوز کی بات کر رہا ہوں، باقی چینلز کی بات نہیں کر رہا۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں الگ سے ہیں، فلمز الگ سے ہیں، ہاں وہ سب کچھ ہے، اسپورٹس کا چینل بھی، جی اسپورٹس کا چینل بھی ہے۔ اب جو سب سے بڑا جو ادارہ ہے خبروں کا، جس کو آپ کلیم یہ بھی کرتے ہیں کہ مستند ہے، جیو تو ایسے، اور جناب جیو نے جناب تباہی کر دی ہے، اور وہ حق کی سچ کی آواز بن کے سامنے آتا ہے، وہاں پر ایڈیٹر کا جو انسٹیٹیوشن ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ صحیح، آپ جو مرضی چاہیں، اگر وہ فیور کر رہا ہے شریف برادران کو، شریف فیملی کو، وہ آپ خبر چلا سکتے ہیں۔ صحیح،
اچھا یہ کرٹیسزم جو ہے وہ اے آر وائی پہ بھی ہو سکتا تھا ایک وقت میں, لیکن وہاں پر یہ صورتحال میرے جو دوست کام کرتے ہیں نا, میری ان سے جب گپ شپ ہوتی تھی, میں ان سے بات کرتا تھا, یار اب اتنے پولیٹیکل ویوز کیوں دیتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتی, نون لیگ کی بات ہوتی ہے, ادارے کا ماحول ایسا ہے کہ ہم اسے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اچھا یہ خبر سنیں, اور یہ خبر جو ہے نا وہ ایک جوک بھی ہے, خبر سن لیں گے, بہت بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. اس کے بعد دو خبریں آپ کو اور بتائیں گے جو اس عید کے دوران دبئی سے رپورٹ ہوئی ہیں, اور اگین جیو جنگ گروپ پر ہوئی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, سن لیں پہلے. یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ آنے والا وقت ان کا ہے, وہ اقتدار میں آ کر پاکستان سے مہنگائی ختم کر دیں گے. دبئی میں نون لیگ امارات کی قیادت سے ملاقات میں الیکشن کے بعد کا پلان بتاتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کی آنے والی حکومت مسائل پر جلد قابو پا لے گی. نواز شریف نے نون لیگ امارات کی قیادت کے ساتھ ملک کے سیاسی و معاشی مستقبل پر تبادلہ خیال کیا. نواز شریف کی دبئی میں اہم سیاسی ملاقاتیں جاری ہیں, وہ آئندہ ہفتے پیپلز پارٹی کی قیادت سے ایک اور ملاقات کریں گے. ذرائع کے مطابق آج استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں نے بھی نواز شریف سے رابطے کر کے پنجاب کی سیاست پر گفتگو کی ہے. نواز شریف کی پیر کو 2 خصوصی ملاقاتیں طے ہیں, جس کے بعد وہ 4 جولائی کو واپس لندن روانہ ہوں گے. ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں عمرہ ادائیگی کا معاملہ بھی زیر غور ہے. نواز شریف کی پاکستان واپسی کی حتمی تاریخوں پر قانونی مشاورت جاری ہے. الیکشن کے حتمی اعلان کے ساتھ ہی نواز شریف وطن واپس لوٹیں گے. اچھا اس میں یہ والا پلان تو تبدیل ہو گیا, وہ فوری طور پہ وہ 4 جولائی کو جانے والا جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. لیکن اب آپ اس خبر کو سنیں نا تو آپ کے سامنے 3-4 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک خبر یہ سامنے آتی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اچھا لگتا یہ ہے کہ یا تو میاں صاحب جو ہے نا ان کو لگتا ہے کہ 25 کروڑ پاگل ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آنے والی حکومت کا انہیں پتہ ہے کہ آنے والی حکومت نون لیگ کی ہوگی. دوسرا ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ابھی نون لیگ کی حکومت نہیں ہے. وہ حکومت جس کے 2 کیبنٹ سیشن لندن میں ہو چکے, ان کے پاس شہباز شریف کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے لندن جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ ان کے بھائی کی حکومت ہے. نہیں بھائی کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمیں نون لیگ کے لوگوں نے بتایا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے فائنل گو اہیڈ نواز شریف نے دینا ہے. ابھی تک کا جس حکومت نے جو سب سے مشکل کٹھن یا بڑا فیصلہ کرنا تھا پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق, وہ تھی آرمی چیف کی تعیناتی. صحیح, وہ کیا جناب میاں محمد نواز شریف نے, جو چیئرمین پی سی بی سے لے کے مفتاح اسماعیل کو ہٹا کر اسحاق ڈار کو لانے سے لے کر, ٹیکس کم زیادہ کرنے سے لے کر, آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنے سے لے کے, بجلی کے ٹیرف اوپر نیچے کرنے سے لے کے, گیس کے نرخ بڑھانے سے, پیٹرول کی قیمت, اس کے حوالے سے ایک ایک چیز, ایک ایک فیصلہ میاں صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے. جی, اور یہ کوئی اور نہیں کہتا, یہ ہمیں نون لیگ خود بتاتی ہے, آن دا ریکارڈ بتاتی ہے کہ فائنل ڈیسیجن اس کے اوپر لندن میں بیٹھ کر میاں محمد نواز شریف لیں گے. بالکل. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اقتدار میں آ کے جناب مہنگائی ختم کروں گا. مطلب آپ 1.25 سال سے 1.5 سال سے میاں صاحب آپ اقتدار میں ہیں, تو آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ ابھی کریں گے. جو کہانی ہے نا یہ 2-3 کہانی ہیں. ایک کہانی ہے جو آصف علی زرداری صاحب سناتے ہیں. صحیح. وہ گئے لاہور, انہوں نے پریس کانفرنسنگ کی. وہ اس وقت گئے تھے یہ کرنے کے لیے کہ مجھے تحریک انصاف توڑنی ہے. انہوں نے جی, تحریک انصاف سے لوگ نکلیں گے تو میں جھنڈے شنڈے تیار کروا کے نا میں لوگوں لے جا کے میں جھنڈے مفرل ڈالوں گا. ہاں, پیپلز پارٹی کا جھنڈا پہناؤں گا, لوگوں کو شامل کروں گا, پنجاب میں انٹری ملے گی. ان کو تو ہو گئی نا. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جناب استحکام پاکستان پارٹی بنے گی. صحیح. اور جو جلسہ اعلان کیا تھا وہ سارا کچھ آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے 2 پریس کانفرنسز کی. جی, ایک پریس کانفرنس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے کوئی جلسہ کرنا ہے. جی, منار پاکستان پہ جلسہ کر کے دکھائیں گے, وہ کر کے دکھائیں گے. اچھا وہ جلسہ بھی غائب ہو گیا. دوسرا انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن جب میں چاہوں گا تب الیکشن. جی, ٹھیک ہے. تو میاں صاحب کے پاس کیا کر رہے ہیں دبئی میں. تیسری بات انہوں نے کیا کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جب میں جیل میں تھا نا تو میں نے معیشت کے اوپر کتابیں پڑھی تھیں. اچھا اب یہ دونوں خاندان ہیں, شریف خاندان اور زرداری خاندان. اب ان کی سائنس ایک عجیب و غریب ہے. یہ حکومت میں ہے, یہ 13-14 جماعتی اتحاد ہے, یہ اس وقت رول کر رہا ہے, اور قائد اعظم کو ہٹا دیں. جی, جو ان کے گورنمنٹ میں جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو ہٹا دیں,
اور عمران خان کو ہٹا دیں. اس کے علاوہ اس ملک کی تاریخ میں جتنی سیاسی جماعتیں اور اس میں جو لوگ جو خاندان رہے نا وہ سارے اس حکومت میں, وہ ایک ریالٹی ہے, وہ سارے اس حکومت میں ہیں. اور ان کی کلیکٹیو وزڈم کا یہ عالم ہے کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ کتابیں پڑھی تھیں $100 ارب پہ میں لے کر جاؤں گا آپ کے جو فوریکس ریزروز ہیں, بالکل بالکل بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, وہ ظاہر ہے کہ جیل پچھلے 1.5 سال میں تو نہیں گئے اور اس دور میں بھی نہیں گئے تھے جو عمران خان کا دور ہے. وہ تو درمیان میں تھوڑا بہت رہے نا جی. جو اصل جیل تو انہوں نے کاٹی تھی جب نواز شریف کا اور پرویز مشرف کا وقت تھا, اس وقت انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں نا. کتابیں پڑھی تھی انہوں نے اس وقت, پرانی کتابیں پڑھی ہیں. تو 2008 سے 2013 کے دوران کتنے $100 ارب کر لیے تھے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر. پاکستان کے نہیں ہو سکتا اپنے. اب اس میں خبر یہ ہے کہ اور یہ اس کے اوپر بات بھی بہت ہو چکی ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ یہ چاہتے تھے, بات ہمیں پتہ چلی تھی کہ جناب بلاول بھٹو زرداری ان کو ٹریننگ کریں گے, وزیر خارجہ بنیں گے اور اس کے بعد وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. جی, میری خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے اس ملک. یہ کہا گیا تھا. جی. لیکن وہ پھر پتہ یہ چلا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ابھی تو ہم بھی ہیں. وہ ہی وانٹس ٹو بیکم پرائم منسٹر. اچھا. جو کلوز لوگ ہیں, جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, ایون نون لیگ کے لوگ ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں لیکن ان کی دال نہیں گلی. صحیح. اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا آپ کو ڈفرینٹ چیزیں نظر آئی ہیں. اب خبر جو ہے وہ ساتھ میں ایک خبر اور بھی آئی. ایک تو یہ کہ آنے والا دور ہمارا ہے نا, اقتدار میں آ کر پاکستان سے مہنگائی ختم کر دیں گے, نواز شریف صاحب نے کہا. اب یہ خبر اگین جیو کے اوپر چلی اور ساتھ میں ان کی ویب سائٹ پر, اخبار میں, ہر جگہ پر جناب بڑی نمایاں کر کے لگائی گئی. جی. کہ نواز شریف کے دوست ممالک سے رابطے, پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق مثبت پیش رفت جاری. اب دوست ممالک سے رابطے چلائی گئی ہے جناب دبئی سے کہ مسلم لیگ نون کے قائد کی دوست ممالک کی قیادت سے بات چیت میں ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق حوصلہ افزا پیش رفت جاری ہے. جی, جاری. یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ خبر لگا رہا ہے. نہ اس خبر میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کون سے دوست ممالک اور کیا ان کے کون سے, مطلب آپ ہمیں بتائیں نا کہ آپ کی محمد بن زید سے ملاقات ہوئی. جی. آپ کی ان کے وزیر خارجہ سے, ان کے انویسٹمنٹ کے, توانائی کے وزراء کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہوں. بہت بڑے ان کے بزنس ٹائکونز, ان کی کمپنیز کے CEO آپ سے آ کے ملے ہوں. آپ کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہونی ہو, انرجی کے منسٹر سے, فارن منسٹر سے, فنانس منسٹر سے, ان سے ملاقاتیں ہونی ہوں. یہ جو کہانی پوری چلائی جا رہی ہے نا کہ میاں صاحب اس وقت وزد ہیں اور نون لیگ کنونسڈ ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جناب چوتھی مرتبہ کوئی جادو کا چراغ لے کر میاں محمد نواز شریف آئیں گے اور وہ اس ملک کی تقدیر کو بدلیں گے. اب حیران کن بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے کہنے کے اوپر ہی ایک فیصلہ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ چل رہا ہے انہی کی مرضی پر. جی, ڈوریں وہی ہلاتے ہیں ساری. تو یہ خلاصہ ہے دبئی کی ملاقاتوں کا. یہ جو شرلی چھوڑی گئی ہے مارکیٹ میں کہ جناب میاں جدوں آئے گا تو اللہ کو پتہ جائے گا. دو چیزیں, ایک یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جو 2013 سے 2017 میاں صاحب کو نکالنے تک, اس وقت تک جو قیمتیں تھیں ان کو ذہن میں رکھ کر ووٹ دیا جائے. جی. دوسرا, جو گزشتہ 1.25 سال میں حکومت ہے اس کو ہماری حکومت کاؤنٹ نہ کیا جائے. بلے. درمیان میں انہوں نے ایک کہانی اور کی تھی کہ نومبر تک ہماری حکومت نہیں تھی, نومبر کے بعد ہماری, یعنی نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد سے ہماری حکومت شروع ہوئی ہے. جی, یہ اس وقت تک تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی, لیکن اب یہ اس سے بھی پھر گئے. اب یہ مکمل طور پر چھوٹے بھائی کی حکومت ہے نا, اس کو وہ کر رہے ہیں کہ جناب اس سے لا تعلقی, سارے لا تعلقی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت سے. تو یہ بیسیکلی ایسے ہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے جو 25 کروڑ لوگ ہیں یہ پاگل ہیں, ان کی یادداشت, ان کا حافظہ کمزور ہے, یا یہ جاہل ہے, ان کو بات سمجھ نہیں آتی. بہرحال اب یہی ہمارے پاس کھانے کی پلیٹ میں موجود ہے, یہی کھانا ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیہ کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.